بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ابتدائی پیراگراف رکھتا ہوں اور اس کا مفہوم۔ ایک قول ہے، کسی شاعر کا قول ہے، یہ شاعر کا نام بھول گیا میں۔ کہتا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دنیا میں ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام ہے، کم از کم ضروریات زندگی کی فراہمی، ورنہ سخت پریشانی۔ اور جرائم کا پودا یہیں سے اگتا ہے اور بڑھ کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ لہذا جرائم کی روک تھام اولین ایلیمنٹ ہے معاشرتی استحکام کے لیے، اور جرائم پیدا ہوتے ہی معاشی عدم استحکام سے ہیں۔ بھوکا آخر کب تک بھوکا رہے گا؟ آخر کار کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کچھ صحیح درست سے اگر کام نہ چل رہا ہوگا تو کچھ غلط کرے گا۔ لہذا اللہ نے اپنی رہنما کتاب قرآن کریم کا دیباچہ اسی عنوان سے رکھا ہے۔ اس نے اللہ کی تعریف ہی اس صفت کے ساتھ کی ہے، اس صفت کے ساتھ کہ جو انسان کی تمام بنیادی ضرورتیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک، شروع سے لے کر آخر تک پوری کرنے والی ہستی ہے۔ اس صفت کی حامل ہستی کو عربی میں کہتے ہیں رب، اور رب العالمین وہ ہستی جو کل عالم کی ربوبیت کرتی ہو، حیوانات، جمادات، عاقل، غیر عاقل، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی ذات پات، بغیر کسی دین دھرم کے امتیاز کے۔ وہ ہندو عورت کے رحم میں بچے کی نگہداشت بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح ایک مومنہ عورت کے رحم کے بچے کی۔ اس ہستی کو کہتے ہیں رب العالمین۔ یہاں تک آپ نے رب کی کچھ تعریف سمجھ لی، تھوڑی سی۔ اب ہم رحمان اور رحیم کی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رحیم اسے کہتے ہیں جو ضرورت کے مطابق مہیا کرے، جیسے روٹین کے مطابق روزانہ اتنے قطرے خون کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مہیا ہوتا رہے، بیلنس برابر رہے، تاکہ بیلنس برابر رہے۔ اور رحمان اسے کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی چینل کھول دے، ایمرجنسی، جیسے جب کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، زیادہ خون بہہ جاتا ہے، یا کسی بیماری کے سبب خون خشک ہو جاتا ہے، تو صحت یابی کے بعد ایمرجنسی طور پر ایکسٹرا خون بننا شروع ہو جاتا ہے، بغیر سسٹم سے ہٹ کر۔ فزیشنز حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اسے ایمرجنٹ ریکوری کا نام دے رکھا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ کیسا ہو جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھ نہیں آتا یہ ہو کیسے جاتا ہے یہ۔ لہذا رب کے ساتھ ساتھ رحیمیت اور رحمانیت بھی اسی کے صفت کے گوشے ہیں۔ یہ صفات اس کی کل عالم میں جلوہ فرما ہے۔ اب ہم آتے ہیں لفظ یوم پر۔ یوم عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صرف دن کو، دن، ڈے، لیکن اصل میں یہ لفظ ایک لمحے سے لے کر کروڑوں سال تک کے زمانے دورانیے کو کہتے ہیں۔ قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، دین نافذ ہو گیا تھا مدینے میں، تو مشرکین جو ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، سر توڑ کوشش کرتے رہتے تھے کہ کس طرح سے نہ ہو، تو آخر کار وہ مایوس ہو گئے اس دین کو بگاڑنے سے کہ جس کو وہ بگاڑنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس دورانیے کو، وہ دورانیہ جو تھا جب دین مکمل ہو رہا تھا اور وہ مایوس ہو گئے تھے، تو اس دورانیے کو قرآن نے کہا ہے الیوم کہا ہے، یعنی وہ الیوم کسی ہفتے کے 7 دنوں کا کوئی دن نہیں تھا کہ کوئی جمعہ، ہفتہ یا کوئی اتوار، پیر کوئی ہو، وہ پورا دورانیہ تھا، اس کو کہا ہے الیوم یئس الذین کفروا۔ اس دور میں کافر لوگ مایوس ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ یوم کسے کہتے ہیں؟ یوم ایک پیریڈ کو کہتے ہیں، ایک دورانیہ کو کہتے ہیں۔ لہذا یوم دور کو کہتے ہیں، دورانیہ کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا یوم کی تعریف۔ اب ہم آتے ہیں دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں دراصل حکومت کو۔ اس کی مکمل تشریح اگر کروں تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا، مختصر سا سمجھا دیتا ہوں۔ لین دین، عربی میں جب کہتے ہیں دین تو اس کا مطلب ہوتا ہے لینا بھی اور دینا بھی، جبکہ اردو میں لینے کے لیے الگ لفظ ہے، دینے کے لیے الگ ہے، لیکن عربی میں دین کہتے ہیں، صرف دین، دال کے زبر کے ساتھ۔ دین، حقوق، واجبات، لینا اور دینا، حقوق اور واجبات، یعنی گیو حق وصول کرنا، ٹیک
جو ہے وہ حق دینا، کسی کا حق دینا ہے، گیو اینڈ ٹیک. دنیا کا سارا نظام اسی کے گرد گھومتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر. اگر یہ درست نہ ہو تو جنگل کا قانون قانون بن جاتا ہے، یہ درست نہ ہو تو جنگل کا قانون بن جاتا ہے. یہ اگر نافذ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں شہر، اسی کو کہتے ہیں شہر. لہذا گیو اینڈ ٹیک، لینا اور دینا، ان کو جب کسی ضابطے کے تحت منضبط کر دیا جائے، سسٹمیٹک کر دیا جائے، ضابطے کے تحت لے آیا جائے اس کو، تو پھر قانون سازی کر کے، تو پھر وہ دین سے ہو جاتا ہے دین. دال کے زبر سے چھوڑ کر، زبر کو چھوڑ کر وہ زیر پر آ جاتا ہے، جر پر آ جاتا ہے. دین، لینا دینا، گیو اینڈ ٹیک کے اصول منضبط کر دیے گئے، ضابطوں کے تحت لے آئے گئے قانون سازی کر کے، اسے کہتے ہیں دین. معاشرہ اصولوں اور ضابطوں کے تحت چلنا شروع ہو جائے، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دین، اسی کو کہتے ہیں حکومت، اسے کہتے ہیں حکومت. اب آئیے مدینہ. مدینہ جو دین کا اس میں ظرف ہے، جہاں دین نافذ ہو جائے، جس جگہ پر دین نافذ ہو جائے وہ جگہ کہلاتی ہے مدینہ. آئے سمجھ میں؟ جہاں دین نافذ ہو جائے، حکومت نافذ ہو جائے، سسٹم قانون کے تحت جو ہے معاشرہ چلنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں مدینہ. جس شہر میں جب تک دین نافذ نہ تھا تو اسے یثرب کہا جاتا تھا. یثرب، یثرب کے معنی ہے خرابی، لاقانونیت، فساد. لہذا یہ ان صفات کا حامل تھا یہ شہر، اس کو یثرب کہا جاتا تھا. وہاں مدینہ، پھر جب جہاں قانون نافذ ہو گیا، قانون کی حکمرانی ہو گئی، تو پھر اس شہر کو مدینہ کہا جانے لگا. جہاں حکومت قائم ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مدینہ. یہ دین کی مختصر تعریف. دین اس کا نام نہیں کہ پانچے اوپر داڑھی رکھی ہوئی، مسواک جیب میں لگی ہوئی، ماتھے پہ محراب، دیندار ہے یہ. نہیں، یہ دین نہیں ہوتا. قانون کی عملداری کو دین کہتے ہیں، اسی کو حکومت کہتے ہیں. یہ ہو گیا دین. اب آتے ہیں لفظ حمد کے اوپر. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو کسی کی کارکردگی سے متاثر ہو کر دل کی گہرائیوں سے نکلے، زبان سے نکلے، اس میں شکر کا جذبہ بھی شامل ہو، اسے کہتے ہیں حمد. اور جو بے سوچے سمجھے کسی کی تعریفوں کو پل باندھنا شروع کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، چاپلوسی، تو اسے کہتے ہیں ثنا. یہ ثنا کا اور حمد کا فرق آپ کے سامنے آ گیا. یہ میں نے سورہ فاتحہ کے ابتدائی پہلے پیراگراف کے استعمال ہونے والے الفاظ کا مختصر سا جائزہ رکھا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب میں یہ پیراگراف تسلسل کے ساتھ رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بس اتنا ٹکڑا میں رکھتا ہوں آپ کے ساتھ. کتاب کھولنے کے ساتھ ہی، کھولتے کے ساتھ ہی ہمارے سامنے یہ پیراگراف آ جاتا ہے. دل کی گہرائی سے تعریف ہے اللہ کی، جو رب ہے، اللہ جس کی صفت رب ہے، تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک سسٹم کے مطابق، جہاں جہاں جو جتنا چاہیے وہ بھی، اور ہنگامی طور پر ایکسٹرا طور پر جو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی. ان مواقع پر بھی جہاں انسان کی نظر نہیں جاتی، جہاں اس کی پہنچ نہیں، وہاں ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے رب، رحمان، رحیم. بغیر کچھ لیے یہ ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک شخص تھا ہاسپٹل میں، اس کا دل کا بائی پاس ہوا. فارغ ہونے پر ہاسپٹل والوں نے 10 لاکھ کا بل تھما دیا. مریض بل دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا. عملے نے پوچھا سر کیا ہوا، زیادہ ہیں تو کچھ ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں. مریض نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں. وہ یہ کہ ہاسپٹل نے چند دن میرے دل کو سنبھالا اور 10 لاکھ کا بل تھما دیا. اس ہستی کا میں کبھی شکر گزار نہ بنا، اس ہستی کا کبھی شکر گزار نہ بنا جو مفت میں 50 سالوں سے میرا دل سنبھالتا چلا آ رہا ہے، بغیر کچھ لیے، بغیر بل تھمایا. اس نے تو کبھی بل نہ تھمایا. بغیر امتیاز کے کہ یہ ہندو ہے، مسلم ہے، میرا ماننے والا ہے یا میرا منکر ہے، وہ سب کا دل سنبھالتا ہے.
اور مزے کی بات یہ کہ مجھے احساس تک نہ تھا، اب سامنے آیا تو یہ اس کا ربوبیت کا یہ گوشہ سامنے آیا. اب بل جب بل سامنے آیا تو اس کی ربوبیت کا یہ گوشہ میرے سامنے آیا. دیکھا جناب. لہذا تمام دل کی گہرائیوں سے تعریف ہے اس اللہ کی جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا. وہی مالک ہے حکومت اور دوران حکومت کا. اسی کے قانون کی بالادستی ہے یہاں کی حکومت میں بھی، اور دوسری آخری دنیا جسے آخرت کہتے ہیں اس کی حکومت میں بھی، اس کی حکومت میں بھی. اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں مالک یوم جزا کا. ارے بھائی یہاں جو دین ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہاں پہ تو دین ہے نا. تم دن رات کہتے تھکتے نہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کے لیے یہ ہونا چاہیے، دین کے لیے. تو یہاں کون ہے اس دین کا مالک؟ کیا چال چلتے ہیں بھائی؟ یہاں کے دین کا بھی مالک، وہاں کے دین کا بھی مالک، یہاں بھی اس کی حکمرانی، وہاں بھی اس کی حکمرانی، یہاں بھی اس کا قانون چلے گا، وہاں بھی اس کا قانون چلتا ہے. مالک ہے وہ. قانون اس اکیلے کا، اللہ کا. اللہ کا ان الحکم الا للہ 12 کی 40. حکم صرف اللہ کے لے کر چلے گا، حکومت صرف اللہ کے لے کی. یہاں وہ اپنی حکومت، ایک بات سمجھ لیجئے گا ذرا، یہاں وہ اپنی حکومت جبرن قائم نہیں کرنا چاہتا، جبرن قائم کرنا نہیں چاہتا. کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی پہچان کرا دی اس نے. تم پر چھوڑتا ہے، تم پر چھوڑتا ہے، تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے، تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے. کہتا عقیم الدین، عقیم امپریٹیو ہے، تم سے کہہ رہا ہے کہ قائم کرو. چاہتا تو خود بھی کر لیتا، لیکن تم سے کہہ رہا ہے عقیم الدین 42 کی 13. اللہ کا دین، اللہ کی حکومت قائم کرو. تم کرو، کرنا چاہتے ہو تو. مدینے میں بھی اللہ نے از خود قائم نہیں کی تھی، انسانوں کی کوشش تھی. انہوں نے سرتوڑ کوشش کی تھی، قربانیاں دی تھیں. یہاں بھی تم ان لوگوں کی حکومت قائم کرنے میں تو اپنی توانائیاں صرف کرتے ہو جو مکر و فریب سے خالی نہیں، خود غرض، موقع پرست انسان، پارٹیوں میں تقسیم کرنے والے لوگ. جتنے بھی لیڈران ہیں جن کے آپ جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا ہے. سب سے بڑا جرم ہے انسانوں کو ٹولیوں میں تقسیم کرنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا. سب سے بڑا جرم ہے یہ. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے میرے بندے ایک ہو کر رہے ہیں، سب پیار محبت سے رہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی ٹولیاں نہیں، کوئی فرقے نہیں. یہ تو بہت بڑے مجرم ہیں جنہیں آپ اپنا جو ہے رہنما سمجھتے ہیں، لیڈر. آپ ان کے جھنڈے اٹھا پھرتے ہو. محتاج، ناتواں، قانون سازی کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ایسے قانون بناتا ہے اپنے مفادات کے لیے. تم ان کے جھنڈے لہراتے پھرتے ہو. تھوڑا سا کمپیئر کر لو کبھی بیٹھ کر کہ تمہیں کس کی حکومت چاہیے، کس کی حکومت میں تمہیں سکون میسر آئے گا. اس رب کی جس کا نقشہ بھی تمہارے سامنے آیا ہے، اس رب کی حکومت چاہتے ہو، یا اس سے منہ موڑ کر ان انسانوں کی خودگر انسانوں کی، مفاد پرست، موقع پرستوں کی؟ اس رب کی حکومت میں جس کا نقشہ آپ کے سامنے آیا ہے، یعنی اللہ کی حکومت، اسے کہتے ہیں دین اسلام. اللہ کی حکومت کو کہتے ہیں دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام 3/19. اللہ کے نزدیک حکومت تو صرف دین اسلام ہے، اللہ کی حکومت. وہی کارگر ہے، وہی کارآمد ہے، وہی تمہیں سلامتی دے گی. دین اسلام وہی تمہیں سلامتی دے گا. جہاں تمہارے اس رب کی حکومت ہو، قانون اس کا چلے اس کے بندوں پر، جو اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے. یا پھر انسانوں کو بنائے ہوئے قانون، اس رب کی حکومت، قانون اس کا چلے اس کے بندوں پر جو اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے. اللہ کی حکومت وہ ہوگی جو اس کی کتاب کی حکومت ہو. اللہ کی حکومت کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی جو جہاں اس کی کتاب کی حکومت ہو، جہاں قانون سازی کے ایوان میں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر میں قرآن رکھا ہوا ہو، سارے فیصلے قرآن کی روشنی میں ہوں، قانون سازی قرآن کی روشنی میں، اس کے تحت اس کے ذیلی قوانین باعلاج مرتب کیے جائیں. وہ ہوگی اسلامی حکومت. اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. یہ تھا سورہ فاتحہ کا صرف پہلے پیراگراف کا مفہوم، مطلب اور مفہوم، کہ آپ جو دن بھر سورہ فاتحہ
پڑھتے تھکتے نہیں ہیں. کبھی سوچا بھی ہے کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آیا کہ میں اس کی تردید کر رہا ہوں یا توثیق کر رہا ہوں؟ میں تردید کر رہا ہوں کہ یہ کچھ جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ ایسا رب العالمین، ایسا رب ہے وہ، اس طرح ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے بغیر کسی غرض کے. اس کی حکومت ہونی چاہیے، ہم پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے یا انسانوں کی، یہ فیصلہ کرنا کہ میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ نہیں. میں تسلیم نہیں کرتا. بھائی پڑھ تو لیا میں نے، میں اس کو مانتا، میں نہیں مانتا. میں تو انسانوں کے زیر سایہ رہوں گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو سچ تسلیم کیا ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ درست کہہ رہا ہے، قرآن یہی ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں تسلیم کرتا ہوں، اس کی حکومت تسلیم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو حکومت ہونی چاہیے، اس کے زیر سایہ رہوں. قرآن نے بالکل درست کہا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. یا آپ، یہ تیسرا پہلو، یا آپ صرف طوطے کی طرح رٹے رٹائے جملے دہرا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. دماغ میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے دہرا دیا، گویا کہ سن پڑا ہوا دماغ آپ کا. آپ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو. اگر قرآن درست کہہ رہا ہے اور آپ کو اللہ کا یہ فیصلہ تسلیم ہے، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے حکومت قائم کرنے کی کوشش کیجئے، کوشاں ہو جائیے. انسانوں کے اقتدار کا بائیکاٹ کرتے ہوئے، انسانوں کے اقتدار کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو اس کی خرابیاں، کہ انسانی اقتدار میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بتائیں. اور اللہ کے اس اقتدار کی، اللہ کی اس حکمرانی کی کمپین چلائیں. اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ آج سے اپنا ٹرینڈ چینج کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ کی حکمرانی کو پروموٹ کریں، اس کی کمپین چلانا شروع کر دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سورہ فاتحہ کا مفہوم پارٹ 2. سورہ فاتحہ کے سابقہ درس میں ہم نے اللہ کی صفات، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ نے کس طرح انسان کو اپنی اس حیثیت سے آگاہی دی ہے جس سے وہ اب تک غافل تھا. ایک بندہ ناچیز تو اس کی عنایات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اگر غور کر لے تو اس پر خشیت طاری ہو جائے، خشیت طاری ہو جائے. دیکھیں انوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے کاموں میں. کسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اب دیکھیں کہ اس کام میں آپ کے رب کی کتنی انوالومنٹ ہے اور آپ کی کتنی ہے. آپ فیصلہ کیجئے گا. پودوں کی جڑ میں بیکٹیریاز کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے. یہ حیوان زمین کی نائٹروجن کھا کر ایک رس جیسا خارج کرتا ہے جس میں نائٹروجن کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے. نائٹروجن حیات نباتات کا جزو اعظم ہے. اگر یہ بیکٹیریا نہ ہو تو کوئی پودا اگ نہ سکے، نہ سکے. اور اس حیوانات کی تعداد کتنی ہوتی ہے ذرا اندازہ کیجیے گا. ایک 50 گرام زمین میں، تھوڑی سی 50 گرام زمین میں 1 خرب 35 ارب تقریباً بیکٹیریاز ہوتے ہیں. کتنے؟ 1 خرب 35 ارب. یہ مزدور اللہ نے لگا رکھے ہیں تمہاری کھیتیاں لہلانے کے لیے. بولو یہ کون کر سکتا تھا؟ کیا تم نے کیا ہے؟ اور اس کے بغیر تمہاری کھیتی کیسے پنپ سکتی تھی؟ یہ مزدور اللہ نے لگا رکھے ہیں جو انسان کی خدمت کر رہے ہیں بلا معاوضہ، اور ایسا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. ریسرچ کرنے پر پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ بھی نہیں ہے ہمیں. تو ایسا سچا کھرا رب، اس کو پہچان لینے کے بعد اس کی پھر انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر وہ دل رکھتا ہے، پتھر دل ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ دل رکھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ویسے مختصراً میں سر جیمز جینز کا چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں، مختصر واقعہ تو بڑا لمبا ہے جو عنایت اللہ خان مشرقی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، لیکن مختصر رکھتا ہوں کہ سر جیمز جینز عنایت اللہ خان المشرقی کے استاذ تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھے، آسٹرونومی کے پروفیسر تھے. انہوں نے عنایت اللہ خان کے استفسار پر
استفسار پوچھنے پر بتایا کہ جب کبھی لیب میں کوئی ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، ریسرچ کے دوران کوئی ایسی تحقیق سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی ڈسکوری سامنے آ جاتی ہے، کائنات کا کوئی ایسا راز کھل جاتا ہے، تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی. حیرت اور مسرت سے اتنا سرشار ہو جاتا ہوں، اتنا سرشار ہو جاتا ہوں کہ مجھ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، مجھ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آئی ٹریمبل فار مائی لارڈس کریٹو پاور. میں اپنے اللہ کے، اپنے لارڈ کے اس تخلیقی قوت کے آگے لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، پہلے لفظ عبد کو لیتے ہیں. عبد، عبد، عبدا یا ابدو عبادتن، باب نصرہ ینصرو سے. اس کے معنی ہے احسان مندی اور داخلی جذبہ. احسان مندی اور داخلی جذبے کے تحت اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا. لو بھائی اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. جبرن نہیں، جبرن نہیں. یہی وجہ ہے کہ جبرن جب اللہ کسی کو غلام نہیں بناتا تو پھر بندہ کسی دوسرے کو غلام کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دے دیا کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دے دیا. 3/79 اینڈ 3/80. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غلام نہیں بناتا جبرن. بندہ جو ہے غلام، جو ہے کہ عربی میں جو کہتے ہیں عبد، اس کے یہی معنی ہے. عبد کے اصل میں یہی معنی ہے. نوکر خادم، ملازم جسے کہتے ہیں نوکر خادم، اور عبد میں یہی فرق ہے. خادم عربی کا لفظ، اسی کو ہم اردو میں نوکر کہتے ہیں. تو نوکر، خادم اور عبد میں یہی فرق ہے کہ نوکر کسی غرض سے نوکری کرتا ہے، اس کے اوقات مقرر ہوتے ہیں نوکری کے، وہ اپنے مالک کا حکم بجا لاتا ہے، اطاعت کرتا ہے. اطاعت کرنے کے بعد، ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہے. مالک اس کے داخلی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی غلام تو نہیں ہے. مالک اور نوکر کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے. مالک بھی اس کا پابند ہوتا ہے اور نوکر بھی. لیکن عبد میں یہ نہیں ہے. عبد وہ ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دے مالک کے آگے. وہ اس کا حکم بجا لانے تک کا پابند نہیں ہے. صرف وہ جو حکم بجا لانے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ سب کچھ نشاور کر دیتا ہے. اس نے از خود اس کی خوبیوں کی بنا پر اس سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے. اسے کہتے ہیں عبد. یہ فرق ہے عبادت میں اور اطاعت میں. یہ فرق ہے عبادت میں اور اطاعت میں. یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ بھی رسول کی عبادت نہیں ہے. رسول کی عبادت نہیں ہے کہ عبد الرسولہ، رسول کی عبادت کر رہا ہوں. نہیں جناب، رسول کی عبادت نہیں، اس کی صرف اطاعت ہے. اطاعت، یہ فرق ہے. جو لوگ نادانی سے عبادت کو بھی اطاعت میں شامل کر دیتے ہیں، کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ سخت غلطی پر ہے. میں نام نہیں لوں گا لیکن ایسے لوگ ہیں. عبادت کا مفہوم اس سے کہیں آگے ہے. عبادت کا جتنا مفہوم میں نے بیان کیا ہے ابھی، عبادت کا مفہوم اس سے اور کہیں آگے، بہت آگے تک ہے، جو کہ پھر کبھی عرض کروں گا، ورنہ سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. دوسرا لفظ ہم لیں گے نستعین، استعانت. نستعین، استعانہ، یستعین و استعانتن، باب استفعال سے ہے. اس کے معنی ہے کسی سے پشت پناہی چاہنا، کسی سے اس کی پشت پناہی چاہنا، بیک سپورٹ چاہنا. پشت پناہی کرنے کے لیے مدد چاہنا، پشت پناہی کرنے کے لیے مدد چاہنا. نستعین یعنی اس کا یہی مطلب ہے. اچھا، ہم پشت پناہی کے لیے مدد چاہتے ہیں، یہ ہے اس کے معنی نستعین. اب ہم سابقہ سیکوینس میں اگلے الفاظ جوڑتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انسان کے سامنے جب اپنے رب کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت کے یہ گوشے، اس کا یہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا رب اسے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ حق حکومت تو پھر اسی رب کے پاس ہونا چاہیے. اگرچہ
وہ جبراً ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے، ایسا کرتا نہیں ہے۔ تو تم خود فیصلہ کرو، یہ حاکم تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کی حکومت تمہیں سکون سلامتی میسر آئے گی اس کی حکومت میں، جو اپنے بندوں پر اتنا شفیق، اتنا مہربان، جس کی اپنی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، جو ہر قسم کے تعصب سے پاک، جو عنایات کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، مذہب کیا ہے، جو ایسا قانون ساز کہ اس کے قانون میں کوئی نقص نہیں، کوئی سقم نہیں۔ اس نے اپنے اس نظام حکومت کا نام ہی اسلام رکھا ہے۔ اسلام سلامتی کا ضامن، سلامتی مہیا کرنے والا، ہر ایک کو سلامتی کا ضامن۔ جب ان حقائق پر انسان غور کرتا ہے تو معاً فوراً بے دام غلام بن جاتا ہے ایسے رب کا۔ یا اللہ، تو ہمارا حاکم بننے کی بات کر رہا ہے، ہم تو تیری غلامی میں آ گئے، تجھے اپنا آقا تسلیم کر لیا اور ہم تیرے غلام ہو گئے، نوکر نہیں، غلام۔ تیری شان سے بالاتر ہے کہ تو اپنے بندوں کو غلام بنائے، نہیں تو نہیں بناتا، ہم تو تیری شفقت اور محبت سے متاثر ہو کر آج خود تیرے غلام بنے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تیری غلامی قبول کی، اب ہم تجھ سے ہی اپنی پشت پناہی چاہیں گے، ہر وقت، ہر دور میں، ہر جگہ تجھ سے ہی پشت پناہی چاہتے ہیں۔ جس کو تجھ جیسے پشت پناہ میسر آ جائے، تجھ جیسا پشت پناہ میسر آ جائے، اسے کون پچھاڑ سکتا ہے، اسے کون ڈیفیٹ دے سکتا ہے؟ اور وہ کسی کے آگے جھکے کیوں؟ علاقے کے تھانے دار سے کسی کے الگ سے لگے ہو جائے تو اس کے مزاج نہیں ملتے، تو جسے تیرا جیسا آقا مل جائے وہ کس کے آگے جھکے اور کیوں جھکے؟ وہ پھر کسی کی دادا گیری قبول نہیں کرتا۔ جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذائقہ چکھ لیا ہو، پھر وہ نہ کسی کی دادا گیری قبول کرتا ہے، نہ کسی پر دادا گیری جماتا ہے۔ اس نے تو اس کی غلامی قبول کی ہے جو رحیم ہے، رحمان ہے، سب کا رب ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ وہ تو ان صفات عالیہ سے متاثر ہوا ہے جو پورے عالم کی ربوبیت کرتی ہے۔ بس سورہ فاتحہ کے اتنے سے ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں ایسے رحیم و رحمان رب کی محکومیت کرنی ہے جو مالک یوم الدین ہے، دونوں جہاں کی حکومت کا مالک، وہاں کی حکومت کا از خود ہے، وہاں کی حکومت کا مالک از خود ہے۔ یہاں کی حکومت کا مالک بننا ہم پر چھوڑتا ہے، تم بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو، ہم پر چھوڑتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسے اپنے ولنگ سے اس کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کی۔ ہمیں آزاد چھوڑا ہے، اس نے راستہ دکھا کر آزاد چھوڑ دیا۔ ہم سے کہتا ہے کہ اگر کوئی ہے، اگر کرنی ہے تو تم قائم کرو، اگر کرنی ہے تو تم قائم کرو۔ اس نے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ اقوم الدینہ، اقوم الدینہ، میں حکومت قائم کرتا ہوں، نہیں، یہ کہیں بھی نہیں کہا۔ اس نے اس حکومت کے لیے لا دے دیا ہے، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، لا دے دیا ہے کتاب کی شکل میں۔ کہتا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس 4:105، ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جو حق لے کر آئی ہے، الحق لے کر آئی ہے، حق کے ساتھ، تاکہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حکومت قائم کرے۔ لتحکم بین الناس، یہ کام کرنا ہے انسانوں نے ایک سربراہ کی وساطت سے۔ بس اس طرح یہ حکومت قائم ہوگی جیسے تم غیر اللہ کی حکومتیں قائم کرتے ہو نا، تم کرتے ہو، حکومتیں قائم کرنا تمہیں آتی ہے، اچھی طرح جانتے ہو، تم غیر اللہ کی حکومت قائم کرتے ہو نا۔ بس اتنا فرق ہے، وہاں آئین انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ وہاں پارٹی کے منشور کے گن گانے ہوتے ہیں الیکشن کے دوران، یہاں اللہ کے اس دستور کے گن گانے ہیں۔ کوئی پارٹی نہیں، کوئی منشور نہیں، ہمارے پاس دستور موجود ہے، بنایا، دستور کے گن گانے ہیں۔ کمپین چلانے کے لیے جتنا تعارف کرا دیا گیا ہے اس رب کی ذات کا،
یہ تعارف بہت ہے، یہ تعارف بھی بہت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کے قوانین کتنے خوبصورت اور کتنے انسانیت ساز ہوں گے۔ دیکھ کے چند چاول ہی پوری دیگ کا پتہ دیتے ہیں، پوری دیگ الٹ پلٹ کر نہیں دیکھی جاتی ہے، چند چاول ہی دیگ کا پتہ دیتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تم پارٹی کا سربراہ پہلے سے چن لیتے ہو اپنے خیالوں میں کہ یہ ہمارا پارٹی سربراہ بنے گا، اس لیے کمپین چلاتے وقت تمہیں اس کے گیت بھی گانے پڑتے ہیں، ہمارا لیڈر ایسا، ہمارا لیڈر ویسا۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں اصل ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اصل وہ ہے، اس کی حاکمیت پر جمع ہونا ہے، اس کی حاکمیت پر جمع ہونا۔ ابھی حکومت بنی نہیں ہے، بنانی ہے۔ جب ایک خاص تعداد ایسے مومنین کی ہو جائے گی، ایسے لوگوں کی ہو جائے گی جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے راستے میں لٹانے کی ٹھان رکھی ہے، ٹھان لی ہے۔ یہاں میں صرف حوالے دوں گا آیت کے، جنہوں نے اپنے جان مال لٹانے کی ٹھان رکھی ہے، 49/15۔ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین پر اقتدار عطا کر کے دے گا، 24/55، 24/55۔ اور پھر ان میں کا لیڈر بھی، ان میں سے لیڈر بھی انہی مومنین میں سے ابھر کر نکھر کر سامنے آ جائے گا وقت پڑنے پر، 3/64۔ کیونکہ لیڈر جسے قرآن رسول اللہ کا نام دیتا ہے، رسول اللہ کا نام دیتا ہے، وہ چنا جائے گا مومنین میں سے۔ جب مومن اتنی مقدار میں تعداد میں ہو جائیں گے تو ان میں سے جو سب سے بہتر ہوگا مومنین میں سے چنا جائے گا۔ لہذا یہ بات کا کام ہے، جب مومنین کی اللہ کے پیمانے کے مطابق تعداد جو مکمل ہو جائے گی۔ حکومت قائم کرانے کا وعدہ اللہ نے مومنین صالحین سے کیا ہے، رسول سے نہیں۔ یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، رسول سے نہیں، مومنین صالحین سے، 24/55۔ رسول تو پھر یہ مومنین صالحین چنیں گے، 24/55۔ اور جب ضرورت ہوگی تو مومن صالحین اپنے لیے رسول منتخب کریں گے اللہ کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق۔ ایسے نہیں کہ جو جس کو اچھا لگے، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ پانجا مارو، ساڈا بندہ، نہیں جناب، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق 33/21 اس کے تحت۔ کیونکہ اسٹیٹ کا مرکز اور محور رسول اللہ ہی ہے، مرکزی اتھارٹی کے لیے رسول اللہ سے بہتر اور سوٹیبل دوسرا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ کیسے؟ یہ بھی سمجھ لیں۔ رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی ترسیل اور نفاذ کرنے والا، یعنی اس کا یہ عہدہ مشروط ہے کام کرنے سے، مشروط ہے کام کرنے سے۔ جو یہ کام کرے گا عربی میں اس کو رسول اللہ کہیں گے۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے بجائے اپنے احکام چلانا شروع کر دے تو وہ رسول اللہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے کسی لفظ میں یہ کوالٹی نہیں ہے۔ آپ صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں، صدر بھی عربی کا لفظ ہے، وزیر اعظم بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن نہیں، مرکزی لیڈر کے لیے قرآن نے نہیں لیا اس کو، نہ قرآن نے خلیفہ لیا، نہ امام لیا، حالانکہ سارے الفاظ عربی کے ہی ہیں۔ لہذا جب آپ نے حقیقت جان لی ہے تو آج ہی سے اپنی ذمہ داری جان کر اللہ کے راستے میں کمر بستہ ہو جائیے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس کی کمپین چلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام اور بھی کرنا ہے، صرف یہ کمپین نہیں چلانی ہے، ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ باطل کی نگیشن کرنی ہے، اس کا بطلان ثابت کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر کفر، سب سے بڑا کفر تو یہ ہے کہ لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کرنا۔ دیکھیں جمہوریت کا سب سے بڑا کفر یہی ہے کہ لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی سرکوبی کے لیے۔ کیا کیا تھا فرعون نے کیا کیا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا وہ، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ اتنا بڑا شرک تو پہلے سے ہی کر رہا تھا۔ پھر اور اس نے بڑا جرم کیا کر لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ جرم بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جعل اہلہا شیعا، 28/4، اس نے مصری قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا، ٹولیاں بنانی شروع کر دی تھی۔ اتنا بڑا جرم، اور اتنا بڑا جرم آپ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے لیڈران آپ کو
اکساتے رہتے ہیں۔ پارٹیاں بنا کر انسانوں کو انسانوں سے پھاڑنا، ایک دوسرے سے کاٹنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں یہی کرتی ہیں، ساری سیاسی پارٹیاں یہی کرتی ہیں۔ اور دوسرا جرم، اللہ کے اقتدار پر خود قبضہ جما کر اس کے بندوں پر حکمرانی کرنا۔ تمہیں کیا حق ہے اس کے بندوں پر حکمرانی کرنے کا؟ حالانکہ ایاک نعبد کہتے کہ ساتھ ہی اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں پر حکمرانی ان کے رب کی ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں پر حکمرانی ان کے رب کی ہو۔ کتنی بڑی بے وقوفی مانی جائے گی کہ میں یہ کہوں کہ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں پر حکمراں کسی اور کو مانتا ہوں۔ کتنا بڑا تضاد ہو جائے گا یہ۔ میں کہوں کہ میں غلام تو تیرا ہوں، یہ تو پکی بات ہے، میں تیرا غلام ہوں، مگر اپنا حاکم اپنا حکمراں کسی اور کو مانتا ہوں۔ غلام تو تیرا ہوں، آقا مالک لارڈ تو تو ہے میرا، لیکن حاکم کوئی اور ہے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا، مجھ سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو میں ایسی بات کروں۔ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے حکومت شرط نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے، اور دین کہتے ہی حکومت کو ہے۔ جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی حکومت میں قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی، وہ روک نہیں سکتے تھے۔ تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں قرآن میں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، فی دین الملک 12 کی 76۔ دیکھیں حکومت کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا، اس بادشاہ کی حکومت میں وہ لے نہیں سکتے تھے۔ اصول یہی ہے کہ جو حقیقت اور جتنی آپ کے سامنے جتنی حقیقت آپ کے سامنے آتی جائے اسے قبول کرتے جائیے، اسے قبول کرتا جائے، تسلیم کرتا جائے، سرنڈر کرتا جائے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ انسانوں کا رب ہی ان کا حاکم ہونا چاہیے، تو اس پہلی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اس حقیقت پر ڈٹ جائیں اور آواز اٹھائیں، کمپین چلائیں۔ دوسری کوشش یہ کرنی چاہیے قانون کے ایوان میں، یعنی قانون سازی کے ایوان میں کوشش کر کے قرآن پہنچائیں، کوشش کر کے لیجسلیٹو اسمبلی میں کوشش کریں قرآن پہنچائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، پہنچائیں۔ قرآن کے خلاف جمہوری نظام کی نیگیشن کریں، یہ نقطہ ریز کریں کہ سب سے بڑی خرابی تو اس میں انسانوں کو انسانوں سے کاٹ کر ٹکڑے کرنا ہے۔ حکومت اللہ کی ہوگی، اس کے دیے گئے معیار کے مطابق اس کا سربراہ چنا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا، الیکٹ نہیں، سلیکشن ہوگا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معیار کے مطابق۔ اس طرح کشاں اسلام ممکن ہے، کشاں اسلام ممکن ہے۔ ایک نقطے پر جمع کر کے باقی کی تبدیلی لائی جاتی ہے، ایک نقطے پر جمع کر کے، دیکھیں یہ پوائنٹ بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک نقطے پر جمع کر لیجیے، پھر باقی کی تبدیلی لائی جائے گی۔ دیکھیں بے شمار اختلافات کے باوجود قرآن اہل کتاب کو ایک نقطے پر جمع کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے کہ تو دعوت دے دے۔ کیا دعوت دے دے؟ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے نقطے پر، ایسے پوائنٹ پر، 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایسے نقطے پر جمع ہو جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ان لا نعبد الا اللہ، ان لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے عبد نہ بنیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاکم نہ مانیں، کسی کو آقا نہ مانیں۔ 3/64 اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر جمع ہو جاؤ، یعنی وہی حکم ایاک نعبد۔ آپ چاہیں کہ پہلے سارا قرآن سمجھ لیں، آپ کیا کرتے رہتے ہیں، ہم کیا کرتے رہتے ہیں، پہلے سارا قرآن سمجھ لیں، اختلافات مٹ جائیں، سارے ختم ہو جائیں، پھر کچھ کریں گے نہ، پورا قرآن سمجھیں گے نہ، ختم ہوگا نہ، اختلافات ختم ہوں گے، عمر گزر جائے گی، کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ سورہ فاتحہ کا درس جاری ہے۔ سابقہ 2 درسوں میں ہم نے جانا کہ پہلے مرحلے میں اللہ نے اپنی صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت کے حوالے دے کر انسان کو یہ باور کرایا
کہ ان صفات کی حامل ہستی ہی انسانوں کی حاکم ہونی چاہیے۔ انسان اس کی عبودیت اختیار کرے، کسی غیر کو یہ حق حاصل نہیں پہنچتا کہ اس کے اتنے لاڈلے بندوں پر حکمرانی کرے، وہ اسے تکالیف ہی میں مبتلا کرے گا۔ تو انسان اپنے رب کی اس حیثیت سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے غلام بننے کا اعلان کرتا ہے، اپنی خوشی سے، جبرن نہیں۔ انسان نے اسے اپنا حاکم مان تو لیا، یہ اسٹیپ تو لے لیا، اعلان کر دیا کہ ہم نے تیری حاکمیت تسلیم کی، قبول کی۔ تیری یہ حیثیت سامنے آنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں عافیت، کامیابی، کامرانی، سلامتی اسی ہستی کی چھتر چھاؤں میں ملے گی۔ لیکن وہ راہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ہم تو تاریکی میں ہیں۔ عملاً ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کامیابی کی راہ کیا ہے، اب تو ہمیں بتا، تو ہمیں ہدایت کر۔ اب یہ ڈیمانڈ بندے کی طرف سے آئی، پہلے اللہ کی طرف سے اس کی صفات کی آگاہی، پھر بندے کی طرف سے اس کی حکمرانی قبول کرنے کا اعلان، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دینے کا اعلان، پھر بندے کی طرف سے ہدایت کی ڈیمانڈ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ، ہم سابقہ دور میں جس روش پر چل رہے تھے وہ تو ہو گیا ریجیکٹ، اب تو ہم کو راہ دکھا، ہم تو اب پورے چٹے رہ گئے، اب تو ہمیں راہ دکھا، رہنمائی کر کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تیری حکومت کیسے چلے گی، اس کے اصول، اس کے ضابطے کیا ہیں، تو بتا۔ اب تجھ سے چاہیے وہ راستہ جو مستقیم ہو، سیدھا سیدھا ہو، سچا کھرا ہو، ایسے بندوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، نہ کہ مغضوب علیہ اور گمراہ لوگوں کا راستہ۔ وہ راستہ نہیں چاہیے ہمیں، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، وہ تو ہمیں دکھا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یہ سورہ نساء کے اندر یہ بات بتا دی گئی، سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں، کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں انعام یافتہ، یہ ہوتے ہیں انعام پانے والے لوگ۔ یا اللہ ان کا راستہ دکھا۔ اب آتے ہیں ہدایت کی طرف۔ ہدایت تو ایک ایسی شے ہے کہ اس کا اینڈ ہی نہیں، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں، مرتے دم تک ہمیں ملے گی، اور مرتے دم تک یہ جاری رہے گی، اور مرتے دم تک ہمیں چاہیے، ہر موڑ پر چاہیے، ہر موڑ پر اس کی ضرورت ہے، اور ہر موڑ پر ہی ہدایت بھی ملے گی، ہر موڑ پر ہدایت ملے گی۔ کامل ہدایت کا انتظار نہیں کرنا کہ کامل ہدایت ملے گی، پورا قرآن سمجھ لیں گے، ایک ایک نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا، تب پھر ہم کوشش کریں گے۔ نہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بنیادی احکام پر بنیاد رکھو، بنیادی احکام پر بنیاد رکھ دو، کیونکہ حکومت چلانے کے لیے صرف محکم احکام ہی چاہیے ہوتے ہیں، محکم احکام چاہیے ہوتے ہیں، مالیاتی احکام، تجارتی احکام، معاشرتی احکام، معاشی احکام، تعزیراتی احکام، طبیعیاتی احکام، نشریاتی احکام، یہ کام قرآن کی روح سے مدبرین، مفکرین، اولو الالباب نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ علمی کام انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، علمی کام انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ رسول ہے تب بھی، رسول نہیں ہے تب بھی، رسول ہوگا تب بھی علمی کام یہ کریں گے، پھر رسول ان کو فائنلائز کرے گا۔ علمی کام یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، رسول اس کو فائنلائز کرتا ہے۔ رسول ہے تب بھی، رسول نہیں ہے تب بھی۔ احکام کے دو پہلو ہوتے ہیں، احکام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بیسک پہلو اور دوسرا انفورسنگ پہلو۔ پہلے کا تعلق قانون سے ہے، محکمات میں احکام کے اس پہلو میں کبھی کوئی دو رائے نہیں آ سکتی، کبھی اختلاف نہیں آئے گا۔ محکم آیات میں احکام کے اس پہلو میں کبھی دو رائے آ نہیں سکتی، یہ دو اور دو چار کی طرح سے اٹل، جو ترجمہ کرے گا یہی ہوگا، اگر وہ جان بوجھ کر ہیرا پھیری نہ کرے تو۔ دو رائے نہیں ہو سکتی، دو رائے اس کے نفاذ میں ہو سکتی ہیں، دو رائے یا تین رائے یا چار رائے،
اس کے نفاذ میں ہو سکتی ہیں، وہاں رسول نے فیصلہ کرنا ہوگا اور سب کو اس کی بات ماننی ہوگی، سب کو اس کی بات ماننی ہوگی۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹے گا، چور کا ہاتھ کٹائے گا، یہ حکم آ گیا، دو ٹوک حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ترجمہ کرنے والا یہ ترجمہ کرے گا۔ یہ بیسک قانون ہے، تعزیراتی قانون کا بیسک حصہ ہے، یہ تعزیراتی قانون کا یہ حصہ بیسک ہے، یہ بیس ہے یہ۔ لیکن یہ حد ہے، سزا کی انتہا ہے۔ کیا پہلی مرتبہ میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو حد ہے، حد سے پہلے کی سزائیں بھی ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ حد تو اینڈ ہوتا ہے نا۔ کتنی مالیت کی چوری پر کٹے گا، اس کا فیصلہ بھی ججمنٹ چاہتا ہے۔ اس کی چوری کا مجرم وہ خود ہے، یہ معاشرہ، یہ بھی ججمنٹ چاہتا ہے۔ یہ سارے فیصلے ججمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، قانون سے نہیں، قانون سے نہیں۔ لہذا یہ ججمنٹ کرے گا رسول، دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ یہ ججمنٹ کرے گا رسول، رسول کی ججمنٹ ہوگی، اس میں اطاعت ہوگی، اس میں ہوگی اس کی اطاعت۔ کئی آپشن ہو سکتے ہیں، ان کئی آپشن میں سے کون سا آپشن جو ہے لیا جائے گا، یہ رسول کا کام ہے۔ لہٰذا تبھی اللہ نے کہا ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرے گا۔ مومنین بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرے گا۔ رسول کا کام تو حکم کے بعد اس کی انفورسمنٹ کا ہے۔ پہلا کام تو حکم کا ہے، حکومت کا ہے، اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ کا ہے، رسول کا کام ہے۔ اسی کام کے لیے مومنین اپنے لوگوں میں سے ایک رسول چنیں گے، مومنین اپنے لوگوں میں سے ایک رسول چنیں گے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھ لیجئے، اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے آسانی سے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، ایک گھر بھی چھوٹا سا ادارہ ہی ہوتا ہے، ایک گھر ہے۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہے آج بریانی پکے گی، چھوٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہاری نان۔ اماں جی کہہ رہے ہیں نہیں کڑی چاول۔ اب ہو گیا فساد، تینوں پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ تین آپشنز ہیں، ان میں سے غلط تو کچھ بھی نہیں ہے، غلط تو کوئی بھی نہیں ہے، گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کر لیا تو گناہ ہو جائے گا یا غلط ہو جائے گا۔ نہیں، نہ غلط ہوگا نہ گناہ ہوگا، گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قانون خلاف ورزی تب ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ پورک پکا لو، سور کا گوشت پکا لو، تب ہوتی قانون خلاف ورزی۔ یہ تینوں چاروں چیزوں میں سے کوئی قانون خلاف ورزی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا کوئی یہ فرمائش کر ڈالتا تب وہ گناہ ہوتا۔ لیکن ان تین آپشن میں سے عمل کس پر ہوگا؟ جو گھر کا سربراہ وہ فیصلہ کرے گا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے فیصلہ کرنے والے کی، کہ فیصلہ کس کا مانا جائے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور سب کو اس کی بات کو رضامندی سے ماننا ہوگا۔ تب گھر چلتا ہے، تب ادارہ چلتا ہے، تب ملک چلتا ہے، تب دین چلے گا، تب اسلام چلے گا۔ یہی سسٹم ہوتا ہے، یہی کردار ہوتا ہے رسول کا۔ حکومت مومنین نے قائم کرنی ہوگی۔ یہ جتنے شعبے ہم نے گنوائے ہیں، ان میں اپنی فیلڈ کے لوگ اس میں مہارت حاصل کریں، اس میں کام کریں، قرآن سے لے کر احکام نکالیں۔ یہ کام ہے کرنے کا۔ ان احکام کے تنفیذی پہلو سے بحث نہ کریں، تنفیذی پہلو سے بحث نہ کریں، بحث کیے بغیر۔ تنفیذی پہلو رسول طے کرے گا، رسول طے کرے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ قرآن کو آج تک مذہب کی کتاب کی حیثیت سے ہی دیکھا گیا ہے، یہ حکمرانی کی کتاب ہے، اس پہلو سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ الجھتے رہتے ہیں، اختلافات کرتے رہتے ہیں عوام الناس کی طرح۔ میں جو یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب سرکاری کتاب ہے، اس کی تعلیم صرف رسول دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو دے گا۔ عوام اور خواص میں ہمیشہ فرق رہا ہے، خواص نہیں، عوام کو، خواص کو نہیں۔ خواص تو خود مدبرین، مفکرین، اولو الالباب ہوتے ہیں۔ ہاں انہیں علم کی بیس تک محدود رہنا چاہیے، انفورسنگ پہلو سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ انفورسنگ پہلو پر جائیں گے تو پھر یہ بھی اختلاف کریں گے، اور وہ اختلاف صرف رسول دور کر سکتا ہے، بس۔
لوگ سوچتے ہوں گے کہ انصاری کبھی کہتا ہے رسول تعلیم دے گا، کبھی کہتا ہے کہ مفکرین خود غور و فکر کریں گے. جی بھائی، یہ دو پہلو ہیں یہ، اور میں ہمیشہ اس پر بتاتا رہتا ہوں. سورہ فاتحہ کا درس نمبر 4. سورہ فاتحہ پر مجموعی درس جو آپ نے سنا تو غور کیجئے کہ اس میں نہ کسی مذہب کی کوئی تردید ہے، نہ توثیق، نہ ایمانیات کا کوئی پہلو. ایڈریس انسان کو کیا گیا ہے، ایڈریس انسان کو کیا گیا ہے. اٹینشن اس لارڈ کی طرف دلائی گئی ہے جو بالاتفاق سب کے نزدیک مسلم ہے، چاہے وہ اسے اللہ کہتا ہو، ایشور کہتا ہو، گاڈ کہتا ہو. اس کی ان صفات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. یعنی اس کی، وہ چاہے گاڈ کہے یا ایشور کہے یا اللہ کہے، یعنی اس کی ان صفات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. یہ آگاہی انسان کی کامن سینس سے اپیل کرتی ہے. کامن سینس، کسی مذہب سے نہیں، مذہب کی کوئی انوالومنٹ نہیں. کوئی بھی عقل مند تعصب سے پاک شخص یہی راستہ اڈاپٹ کرے گا، یہی راستہ اڈاپٹ کرے گا. یہ اڈاپشن انسان کی اس فہم سے تعلق رکھتی ہے جسے انسان کا وجدانی فہم کہتے ہیں. انسان کا وجدانی فہم، انٹیوٹیو سینس، جسے قرآن نے کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 91/8. بس اللہ نے انسانی ذات میں پوٹینشلی یہ ہدایت رکھ دی ہے کہ اس کے ذات کے لیے کیا فجر ہے اور کیا وقع. فجر کہتے ہیں پھٹ جانا، بکھر جانا، ڈس انٹیگریٹ ہو جانا، منتشر ہو جانا، یہ سارا فجر میں آتا ہے. شیرازہ بکھر جانا. اور وقع جسے متقی کہتے ہیں. وقع اس کی ضد ہے، یعنی بچ جانا، غلط راستے پہ پڑنے سے ڈرنا، اس سے بچنا، یہ وقع. دو راستے آنے پر صحیح راستے کا انتخاب اس کے قلب میں ڈال دیا. دو راستے ہیں، اس میں صحیح راستے پر آنے کا انتخاب اس کے قلب میں ڈال دیا گیا کہ یہ تیرے لیے صحیح ہے اور یہ تیرے لیے غلط ہے. اگر یہ ایبیلٹی انسان میں نہ ہوتی تو وہ کبھی انبیاء کی آواز پر لبیک نہ کہتا. یہ ایبیلٹی رکھی ہے انسان کے اندر کہ جب دو راستے اس کے سامنے آئیں تو وہ کلک کرتا ہے صحیح راستہ، درست بات کہ یہ درست ہے، یہ درست ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک انسان کو خالص انسان ہونے کی جہت سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، خالص انسان ہونے کی جہت سے. کون کہتا ہے کہ قرآن کسی مذہب کی کتاب ہے؟ ذرا بتا دیں کہاں سے مذہب کی کتاب ہے یہ؟ اب اس آگاہی کے بعد انسان کی اپنے رب کا راستہ جاننے کی تڑپ، لگن، اشتیاق بھی فطری ہے اور غیر مذہبی. اس تڑپ اور لگن کے ساتھ جب اس کے بندے نے اسے پکارا، ہدایت کی ڈیمانڈ کی، تو فوراً اس نے سپلائی ڈیلیور کر دی. جیسے اس نے ہدایت کی ڈیمانڈ کی کہ اللہ مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے ہدایت چاہیے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے سپلائی جو ہے وہ ڈیلیور کر دی. دوسرے چیپٹر میں ڈیمانڈ پر سپلائی ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے. بس یہ قرآن ڈیمانڈ کرنے والوں کو ہی رہنمائی دیتا ہے، ورنہ صرف پڑھنے والوں کے سر سے گزر جاتا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی. یہ چیپٹر کلوز کر دیا قرآن نے. اب دوسرا چیپٹر شروع کیا ہدایت کے لیے دوسرا چیپٹر. سب سے پہلے آتا ہے الف لام میم. ہدایت دینے والے نے یہ الفاظ بطور کوڈ رکھے ہیں کیونکہ معروف اور معلوم علوم سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کوڈ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. کیوں رکھے ہیں؟ ہم نے اس کی صفات کے تعارف میں دیکھ لیا کہ اس کی حکمتیں اس طرح کار فرما ہیں کائنات میں کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے. بعض دفعہ پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں پہنچ نہیں پاتے. بے شمار ایسی آیات ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر، جو ابھی تک ہمارے لیے کوڈ ہیں. وہ جب چاہے گا ان سے آگاہ کر دے گا. ابھی نہیں کیا تو جب چاہے گا جب کر دے گا. ابھی نہیں کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ہے وہ ایک کتاب، اکیلی کتاب، خاص کتاب جو کسی بھی شک و شبے سے پاک ہے.
بالکل ڈاؤٹ لیس ہے، ایبسلیوٹلی ڈاؤٹ لیس۔ انسان نے اپنے رب سے ہدایت مانگی تھی، رب نے ہدایت دے دی، رب نے ہدایت دی۔ یہ اہم بات باور کراتے ہوئے نمبر ایک یہ کہ ہدایت کے لیے تمہیں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہی ایک کتاب ہے ہدایت کے لیے، بس یہی ایک کتاب ہے، اس میں سب کچھ مل جائے گا۔ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب، اکیلی کتاب، خاص کتاب، یہ بس ایک کتاب، اسی میں سب کچھ مل جائے گا۔ نمبر دو یہ کہ ہدایت نامہ غیر مشکوک مستند ہونا چاہیے، غیر مشکوک اور مستند ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ اگر ہدایت نامہ ہی مشکوک ہو تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مستند ہونا اور غیر مشکوک ہونا نہایت ضروری ہے، اور وہ کوالٹی صرف اس کتاب میں ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ اس میں چیلنج بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے۔ انفارمیشن یہ کہ یہ قطعی غیر مشکوک ہے، یہ انفارمیشن آ گئی، اور چیلنج یہ کہ دوسری کوئی کتاب اس صفت کی حامل نہیں، یہ چیلنج آ گیا۔ چیلنج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے۔ لہذا مسلمانوں کی کتب احادیث سے لے کر ساری دیگر آسمانی کتابیں اس چیلنج میں شامل ہو گئی، اس چیلنج میں شامل ہو گئی۔ اب کوئی لاکھ گیت گاتا رہے کہ نہیں ہماری فلاں کتاب تو غیر مشکوک ہے، کیسے ہو گئی؟ وہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ نمبر تین یہ غیر مشکوک ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ کوئی کتاب غیر مشکوک کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، مضمون لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں دلائل سے ہی ثابت کر سکتا تھا۔ اب آگے کہتا ہے ہدی للمتقین 2/2، یہ ہدایت دی گئی ہے متقین کو، ہدایت دے گی یہ کتاب، ہدایت دے گی سب کو نہیں، متقین کو۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ ثابت ہوا کہ یہ کتاب ہدایت دے گی صرف متقین کو، سب کو نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں نے خود کو اپنی مرضی سے اللہ کی عبودیت میں دے دیا، عبدیت میں دے دیا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں رہنمائی دی جائے، وہ غلط روش سے ڈر رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں، انہی کو ہدایت ملے گی۔ یعنی اس کتاب میں یہ بھی ایک آٹو سسٹم رکھا گیا ہے کہ یہ اسے ہدایت دیتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو لینا نہیں چاہتا یہ اسے نہیں دے گی۔ وہ جبر یہاں بھی نہیں ہے، وہ لینا نہیں چاہ رہا یہ ہدایت دی جا رہی ہے، نہیں بھائی، جو لینا چاہے گا اس کو ملے گی، جبر یہاں بھی نہیں ہے، چاہے دن رات رٹے لگاتا رہے ہدایت نہیں ملے گی۔ اب ہدایت کے طلبگار کو ایک آسان سی گائیڈ لائن مل گئی کہ ہدایت کے لیے کتابیں نہیں، صرف ایک کتاب چاہیے۔ آپ غور کریں گے تو معاشرے میں دو طبقے صاف نظر آئیں گے، غور کیجئے، دو طبقے صاف نظر آئیں گے۔ ایک سلجھے ہوئے کھرے امن پسند سلامتی کے چاہنے والے لوگ، دوسرے متعصب کٹ حجتی کرنے والے مفاد پرست، جنہیں فرقہ بندی، جتھا بندی، پارٹی بازی میں اپنے مفاد نظر آ رہے ہوں، وہ صاف ستھری سیدھی بات کو پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اب تک قرآن نے کوئی ایک بات بھی فرقہ پرستی کی نہیں کی، تعصب لیے ہوئے نہیں کی، غیر معقول بات نہیں کی۔ پھر معقول آدمی آخر کیوں نہیں مانتا؟ آخر کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ خود معقول نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تعصب موجود ہے، کوئی نہ کوئی مفاد موجود ہے، وہ اس سچی کھری بات کو نہیں مانے گا۔ اسی لیے آگے چل کر ایسے شخص کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ کیا کہہ دیا؟ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 2/6۔ وہ لوگ جو بلا وجہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، بلا وجہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ امن کی راہ پہ آنے والے نہیں، لا یؤمنون۔ اب امن کی راہ کے متلاشیوں کے لیے قرآن کھلا ہے، اس سے استفادہ کرتے جائیے، یہی لوگ مومن کہلائیں گے، اور قرآن سے اپنی اپنی فیلڈ کے لیے جواہر پارے تلاش کریں گے۔ جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں وہ قانونی نکات جمع کریں، جو معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاشرتی نکات جمع کریں، جو معاش سے متعلق فیلڈ سے متعلق ہیں وہ معاشی نکات جمع کریں، جو نشر و اشاعت کے شعبے سے ہیں وہ اپنا کام کریں، اور اس کی محکم آیات کی تشہیر کریں، بغیر ان کے محکم آیات کی تشہیر، بغیر ان کے ان فورسک پہلوؤں پر بحث کیے ہوئے، ان پہلوؤں کو جن کا تعلق تنفیذ سے ہے، نفاذ سے ہے، ان پہلوؤں پہ بات نہیں کرنی ہے۔
ورنہ اختلافات کھڑے ہوں گے. بغیر انفورسنگ پہلوؤں سے بحث کیے اور اس کی عمومی کمپین چلائیں. عمومی کمپین تو ہر شخص چلائے ہر شخص چلائے. اسے الحق کے گوشے والی کمپین چلانی پڑے گی. الحق، جیسا کہ سورہ اثر نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے نا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. الحق کی وصیت کرنی وداؤٹ اینی بریک برابر. تو یہ الحق یعنی ان آیات سے کمپین جو دو اور دو چار کی طرح سے اٹل ہیں. الحق ہے اللہ کی عبودیت، اللہ کی حاکمیت، قرآن کا قانون سازی کے ایوان میں پہنچانا. سب سے بڑی برائی پارٹی بازی کی مذمت، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو، لسانی پارٹی ہو. ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے انسان سے کتنا دور ہو جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور تو اور اپنے گھر کے اندر ہی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ اس پر لوگوں کو آسانی سے کنونس کیا جا سکتا ہے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے. لہٰذا یہ الحق کی موٹی موٹی باتیں اس کی آپ کمپین چلاتے رہیے اور کام کے لیے کمر کس لیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. چلیے، والسلام.